وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں ان سے چھپائی ہوئی تھیں ان کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر، کس نے؟ شیطان نے، کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر فریب سے انہیں اپنی طرف جھکا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پس جب انہوں نے اس درخت سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم دونوں سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے
اور اسی زمین میں مرو گے اور اسی زمین سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ تو آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 19 سے بیان تھا کہ جب اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی قصدن ارادے سے تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ امام ابن جریر طبری لکھتی ہیں حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا، کوئی درخت تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ فرمایا، ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہیں دیا، اور روایات جیسے کہ اس حدیث میں بیان ہے کہ اس وقت سانپ جو ہے یہ اونٹ کی طرح ایک چوپایا تھا، سانپ اونٹ کی طرح چوپایا تھا اور بہت حسین جانور تھا۔ اب تو اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں اونٹ کی طرح، اور اب یہ حسین بھی نہیں ہے، بدصورت ہے، اب اس کو دیکھ کر پیار نہیں آتا بلکہ خوف آتا ہے۔ خیر ابلیس نے اس سے کہا کہ وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کے جنت میں لے جائے، سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا جنت کے اندر، اور جنت کے محافظوں کے اندر سے نکل گیا۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے، جیسے کہ فرشتوں کو موت نہیں آتی، یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ابلیس نے قسم کھائی، اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا جو قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں، ان کا ستر کھل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں، تو حضرت حوا نے آگے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا، اور حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم اسے کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا تو ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اچھا، اب اس درخت کے متعلق جو روایات کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا۔ عام لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ گندم کا دانہ انہوں نے کھا لیا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ گندم کا درخت یا پودا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ایک خاص درخت تھا اس سے کھانے سے منع کیا تھا، مگر اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا کہ وہ اس چیز کا درخت ہے جس چیز سے نہیں کھا، بس ایک درخت تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے کسی خاص درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم اور بی بی حوا کو منع کیا تھا، لیکن باقی درختوں سے منع نہیں کیا تھا، وہ ایک خاص قسم کا درخت تھا۔ اب وہ درخت گندم کا تھا، زیتون کا تھا، انگور کا تھا، وہ جس کا بھی تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جس کا بھی تھا، بس جس سے منع کیا تھا حضرت آدم اور بی بی حوا اس کے پاس چلے گئے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس درخت کے قریب گئے تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ جیسے کہ قرآن کی آیت جون سی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، اس درخت کے قریب چلے گئے، تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ تو اس کا جواب علماء یا مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصداً اور ارادتاً
اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو اب انہوں نے نہیں جانا. اگر وہ جائیں گے تو اپنا ارادہ کر کے جائیں گے نا، قصدن جائیں گے. تو جب کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کرنا. اگر میں کسی کو کہوں کہ بھئی یہ کام نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کرنا، اس میں اس کا قصد نہیں ہونا چاہیے، اس کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. اور گناہ کی بھی یہی تعریف ہے کہ قصدن اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو وہ گناہ کی تعریف میں آئے گا. لیکن جو کام بھول سے یعنی پتہ ہی نہیں چلا، خطا سے سرزد ہو گیا، وہ گناہ نہیں ہوتا. جو خطا سے ہو جائے، بھول سے ہو جائے، وہ گناہ نہیں ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے جان بوجھ کر کھایا، قصدن کھایا یا بھول سے کھایا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، بھول سے انہوں نے کھا لیا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد اور ارادہ نہیں پایا. قرآن خود اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، مگر اور اس کا وہ جو بھی دانہ یا پھل تھا وہ کھا لیا، مگر اس میں قصد نہیں تھا. تو گناہ تو تب ہوگا، گناہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ جب کوئی قصدن اس کام کو کرے. اور کسی کام سے اگر منع کیا جائے تو وہ کوئی بندہ اگر ارادے سے اس کام کو دوبارہ کرے گا تو تب اس سے پوچھا جائے گا. لیکن اگر وہ خطا ہو گئی، اس کو یاد ہی نہیں، وہ بھول گیا، بھولنے تو اور پھر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ بھول گئے جون سے. تو یہ چیز اچھا آگے پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. اچھا اب اس کے متعلق ایک حدیث آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو اس کا پورا کانٹیکسٹ اور اس کا پرسپیکٹیو جس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. کہ امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ وہب بن منبع سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا اور ان کو اس درخت سے منع کیا کہ اس درخت کی شاخیں بہت، اور کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اچھا اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں اور فرشتے بھی اس درخت سے کھاتے تھے. اب جب ابلیس نے ان کو ورگلانے کا ارادہ کیا، پروگرام کیا، یہ پیچھے آپ سارا پڑھ آئی ہیں قرآن کے اندر، تو سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا. اور اس وقت اونٹ کی طرح سانپ کی 4 ٹانگیں تھیں اور وہ اللہ کی مخلوق میں بہت حسین جانور تھا. تو سانپ جنت میں داخل ہوا اور ابلیس اس کے پیٹ سے نکل آیا. تو اس نے اس ممنوع درخت سے، جس درخت سے منع کیا گیا تھا، پھل توڑا اور اس کو حضرت حوا کے پاس لے آیا اور بی بی حوا کو کہا کہ دیکھو یہ درخت کا پھل کیسا ہے، اس کی خوشبو دیکھو کیسی عمدہ ہے، اس کا ذائقہ دیکھو کیسا پیارا ہے، اور یہ کتنا حسین اس کا رنگ ہے. حضرت حوا نے اس درخت سے کھا لیا. پھر اسی کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئیں اور کہا دیکھیں اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس سے کھا لیا. جیسے ہی انہوں نے کھایا پھر دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. پھر حضرت آدم درخت کی گھنی شاخوں میں داخل ہو گئے، شرم اور حیا سے اس داخل ہو گئے. تو ان کو ان کے رب نے ندا فرمائی، اے آدم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا اے رب میں یہاں ہوں. فرمایا تم اس سے باہر کیوں نہیں آتے، درخت کے اندر کیوں چلے گئے؟ عرض کیا اے رب مجھے تجھ سے حیا آتی ہے. حوا سے فرمایا کہ تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، تم کو لہٰذا جب بھی تمہیں حمل ہوگا تو تمہیں تکلیف ہوگی، اور جب بھی وضع حمل ہوگا، ڈیلیوری کا وقت ہوگا، تو تمہیں موت کا مزہ آ جائے گا. اس لیے اب حمل میں آپ دیکھیں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وضع حمل کے اندر ایک فرمایا موت کا مزہ آئے گا. اور سانپ سے فرمایا کہ تم اس ملعون کو، ابلیس کو اپنے پیٹ میں داخل کر کے لے گئے جس نے میرے بندے کو دھوکہ دیا. اب تم ساری زندگی پیٹ کے بال ہی چلتے رہو گے، ٹانگیں تمہاری ختم کر دی جائیں گی جس ٹانگوں کے پر لے کر گئے تھے، اور تمہارا رزق مٹی ہوگا.
اور بنی آدم لوگ انسان تمہارے دشمن ہوں گے اور تم بنی آدم کے دشمن ہوگے، تم ان کو ڈسنے کی کوشش کرو گے اور وہ تمہیں پتھروں اور لاٹھیوں سے مارتے رہیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سانپ کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر خوش تو نہیں ہوتا یا اپنے پاس آنے تو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے لاٹھیاں لے آؤ، پتھر لے آؤ، پہلے اس کو مار دو جو ان سے۔ تو اس طرح یہ روایت جو ان سے ہے آگے چلتی ہے۔ تو اب جیسے آیت نمبر 20 کے اندر اسی کے اندر آگے فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی شرم گاہیں ان سے جو چھپائی ہوئی تھیں ان کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اب علامہ ابو عبداللہ قرطبی وہ فرماتے ہیں وسوسے کے دو معنی ہیں، دھیمی دھیمی آواز وسوسے کے، دل کے خیالات۔ تو شیطان نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا؟ بعض نے تو یہ کہا کہ آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئے اور شیطان نے چپکے سے ان کو یہ بات کہہ دی۔ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا گیا، بعض کی رائے یہ ہے کہ جیسے یہ دو روایات میں نے آپ کو سنائی کہ وہ سانپ کے منہ میں داخل ہو کر جنت میں آ گیا اور آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ لیکن حضرت حسن بصری کی روایت یہ ہے کہ شیطان کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے آدم اور حوا کے قلوب میں وسوسہ ڈال سکے، اور یہ اب آگے قرآن کی تفسیر میں آئے گا کہ شیطان وسوسہ کس طرح ڈالتا ہے اور کتنی دوری سے ڈال سکتا ہے۔ کہ شیطان کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے آدم اور حوا کے قلوب میں وسوسہ ڈال سکے۔ اور جیسے کہ صوفیہ کرام، اولیاء کرام کے نزدیک ایک مراقبہ، میڈیٹیشن، کنسنٹریشن، کمپلنٹیشن کے توجہ کے ساتھ جو ان سے وہ مرید کے احوال تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حکماء، فلاسفہ کے جو لوگ ہیں، فلاسفرز، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ ان کے متعلق بھی کتابوں میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ دور دراز سے اپنے شاگردوں کی صرف توجہ کے ساتھ تعلیم فرماتی ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس مسمرزم کا علم ہے، اس کے جو عامل لوگ ہیں وہ بھی اپنی توجہ سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو ذہنی طور پر بے ہوش کر کر اس سے اپنی باتیں اپنی مرضی کے متعلق پوچھ بھی لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام کروا بھی لیتے ہیں، اس سے کام۔ اچھا، اب آگے آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب ابلیس نے اپنی بات کا سوچنے کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے۔ ابلیس نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ کا نام لے لے کر قسمیں کھائیں۔ اس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کا نام لے لے کر قسمیں کھائیں۔ تو آدم علیہ السلام اس کو جھٹلا نہ سکے کہ یہ شخص اللہ کی قسمیں لے لے کر کھا رہا ہے، کیونکہ یہ بات آدم علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ کیونکہ ان کے نبی تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ شیطان لاکھ نافرمان، بے ایمان یا میرا دشمن ہی صحیح، لیکن شیطان جھوٹی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ کیا یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے؟ اور پھر جو کریم الفطرت انسان ہے وہ اپنی پاکیزگی کے باعث کسی چالاک، عیار یا مکر و فریب
والے شخص اس چکر میں آ جائے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو بندہ پاکیزہ شخص ہے، وہ جو پاکیزہ نیک لوگ ہیں، وہ اس طرح کے عیار اور مکار لوگوں کے فریب میں یا اس میں آ جاتی ہیں باتوں۔ اور پھر جب ابلیس اللہ کی قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلا رہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہوں، کھاؤ اس سے، میں تمہارا خیر خواہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ اپنے کسی غلام کو جب بڑی محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے نا، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور ریاضت اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، اس غلام کو آزاد کر دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو اب ان کے جو غلام تھے وہ کیا کرنے لگی کہ وہ ان کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور شوق سے بڑے ان کی لمبی لمبی نمازیں، تو انہوں نے جب دیکھنا انہوں نے آزاد کر دینا۔ تو ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے غلام ہیں جن کو آپ روز آزاد، کیونکہ وہ دولت تھی، وہ ان کا سرمایہ تھا اس وقت کے حساب سے، تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کے غلاموں کی عبادتیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، یہ آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں گے۔ تو یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جون سی ہے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی کمال بات فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، انہوں نے فرمایا جو ہمیں اللہ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے دھوکے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہمیں اللہ کے نام پر دھوکہ دے ہم اس کے دھوکے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابلیس جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا رہا تھا، اور جو نیک پاک باز بزرگ ہستی ہیں وہ تو اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، اللہ کے نام کی کوئی بندہ کتنا ہی عیار مکار چالاک بے ایمان دشمن ہو، مگر اللہ کے نام کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو آگے اب حضرت آدم علیہ السلام نے، جیسے آگے میں نے فرمایا کہ انہوں نے دونوں نے عرض کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، حالانکہ انہوں نے بھولے تھے، ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا، خود قرآن کہہ رہے کہ وہ بھول گئے، ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، ارادہ نہیں پایا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور نقصان اٹھانے۔ تو حضرت امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب کیا تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا تو نے میرے اندر اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے رب کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا یہ بتا اگر میں توبہ کر لوں اور اصلاح کر لوں، حالانکہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس چیز کا تصور بھی گناہ ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا، قطعاً بھی نہیں، کیونکہ خود قرآن کہہ رہے کہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہم نے پایا، ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا حضرت آدم اے رب کیا تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ مالک کو منا رہی ہیں، کیا تو نے مجھے اپنی پسندیدہ روح، تو نے میرے وجود میں اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟
فرمایا کیوں نہیں؟ کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کیا تیری رحمت تیرے غضب کے اوپر غالب نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ مولا پھر بتا، اگر میں توبہ کروں اور اپنی اصلاح کروں، توبہ کروں، یہ ان کی عاجزی، ان کی ندامت، ان کی توجہ، ان کا رجوع اللہ، اصلاح کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت کی طرف واپس لوٹا دے گا؟ کیا تم مجھے اپنی کیا تم مجھے اپنی جنت کی طرف دوبارہ نہیں لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں. تو وہ کلمات کون سے تھے جس کا اس آیت کے اندر ذکر آیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی؟ وہ کلمات یہی تھے. یہ ایک قول ہے. امام ابن جریر اس کو حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر حضرت آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی، تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں محمد کے حق یعنی وسیلے سے سوال کرتا ہوں. فرمایا ہے میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، محمد کیا ہے؟ محمد کون ہے؟ یہ جس کا نام لے رہے ہو آدم، محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تیرا نام برکت والا ہے. جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے میں اپنی روح پھونکی، تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھایا، میں نے عرش کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ کوئی بہت ہی بزرگ ہستی ہے، وہ اس کا بہت بلند مرتبہ ہے. اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی کسی اور شخص کا نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. تو تب اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے تمہارے نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے. اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اگر وہ نہ ہوتے جن کا تم نے مجھے واسطہ دیا توبہ کے لیے، تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اور حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو حاکم، بہقی، ابن عساکر وغیرہ سے انہوں نے روایت کیا. وہ اخیر میں اس حدیث کے ایک اور جملہ لے کر آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے سچ کہا، وہ جس کا تم نے مجھے وسیلہ دیا ہے اور واسطہ دیا ہے، یہ مجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور جب تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا تو میں نے تمہیں بخش دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اور ایک جماعت نے کہا روایات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلے سے دعا کی، اور کلمات سے وہ جن کلمات کا اس میں ذکر آیا ان سے مراد انہوں نے کہا کہ یہ کلمات ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. یہ وہ کلمات ہیں کہ یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ وہ جو نام میں نے تیرے نام کے مجھے ان کے وسیلے سے میری مغفرت فرما دے. تو ان کی مغفرت قبول ہو گئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کو جو ان سے توبہ کی قبولیت کا مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی. یعنی آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا. اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے، اگرچہ یہ جو خطا تھی آدم علیہ السلام کی، یہ سہون ہوئی، یہ بلا قصد ہوئی، یہ بھول کے ہوئی، مگر اس کے باوجود آدم علیہ السلام سراپا ندامت بن کر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں.
آپ نے جان بوجھ کر اس کو نہیں کیا، قصد نہیں پایا گیا، ارادہ نہیں پایا گیا، خود قرآن اس پر گواہ ہے۔ مگر اس کے باوجود آدم علیہ السلام سراپائے ندامت بن کر، اور جب کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ ندامت کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، یا اللہ مجھے معاف۔ وہاں تو گناہ تھا ہی نہیں، گناہ کی شکل تھی جس کو اجتہادی خطا کہا جائے گا، کہ وہاں تو نہ قصد تھا، نہ عزم تھا، نہ ارادہ تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام، مگر آج نافرمان بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی نافرمانی کے پر نہ ان کو ندامت ہوتی ہے، نہ پشیمانی ہوتی ہے، نہ معافی مانگتے ہیں، بلکہ اسی طرح بے ادب اور گستاخ لوگوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں اپنے وجود کے اندر۔ تو ابھی یہ خطا سہون اور بلا قصد سرزد ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام سراپائے ندامت بن کر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور کاملوں کا اور پاکیزہ لوگوں کا شیوہ ہی یہ ہے کہ معمولی سی زیر اور زبر کی خطا کے اوپر بھی وہ کانپ جاتے ہیں اور آنسوؤں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ کتنے 100 سال آدم علیہ السلام سجدے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، اور اپنی عمر بھر کی جو نیک لوگ ہیں عبادتوں اور ریاضتوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے، بلکہ فقط اور فقط اپنے رب کریم کے دامن رحمت کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر جگہ مل جائے۔ تو امام ابی حیان اندلسی نے یہاں ایک بڑی کمال بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ 5 چیزیں آدم علیہ السلام کی نجات کا باعث بنی، اور 5 چیزیں شیطان کی تباہی کا باعث بنی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 5 چیزیں جو آدم علیہ السلام کی نجات کا سبب بنی، وہ پہلی تو یہ تھی کہ اپنی غلطی کا اعتراف۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ مولا کریم مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے تیری بارگاہ میں یہ نافرمانی کی ہے۔ اور یہی کام صحابہ کرام، اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حاضر ہو کر اس کو قبول کرتے تھے کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معافی لے دیجیے۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف فرماتے ہیں پہلی چیز۔ دوسری چیز ندامت، ان کے اوپر جو ندامت طاری ہوئی۔ تیسری چیز اس کے اوپر اپنے آپ کو اس کے اوپر ملامت کرنا، اور چوتھی چیز جو انہوں نے توبہ فرمائی، اور 5ویں چیز اللہ کی رحمت سے انہوں نے امید لگا لی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے بخش دے گا۔ اور 5 چیزیں شیطان کی تباہی کا باعث بنی۔ پہلی کیا کہ اس نے اپنے جرم کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اپنے جرم کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اور دوسری چیز شیطان کی کیا کہ اس کو ندامت کوئی نہیں ہوئی، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر ندامت طاری کر دی۔ تیسری چیز شیطان جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو ملامت کرنا، بلکہ اس کے صادر ہونے کی بلکہ اس نے بے ادبی اور گستاخی شیطان نے یہ کی، جس کا پچھلے دنوں ذکر ہوا، بما اغویتنی کے اندر اس نے کہا کہ اصل میں یہ تو ہے مجھے گمراہ کرنے والا، مجھے تو گمراہ تو نے کیا۔ اس کے اوپر بلکہ بے ادبی اور گستاخی، یہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ملامت کرتا، اس نے اللہ کے اوپر نافرمانی اور گستاخی کا یہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور چوتھی چیز، آدم علیہ السلام تو توبہ کر رہے ہیں، شیطان نے توبہ نہیں کی۔ اور دوسرا، آدم علیہ السلام کو اللہ کی رحمت سے امید تھی، شیطان کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں تھی، وہ مایوس تھا، اس کا مایوس ہو جانا۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ 5 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی نجات کا باعث بنی اور شیطان کی تباہی کا باعث بنی، شیطان کی تباہی کا باعث۔ آگے اخیر پر آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا گیا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اترو تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی میں قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ پاک نے کیا فرمایا،
تم میں سے بعض بعض کے اترو زمین کے اوپر، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس سے فائدے اٹھانی ہے زمین سے۔ فرمایا تم اس زمین میں زندگی گزارو گے، اسی زمین میں مرو گے، اور اسی میں قیامت والے دن اسی زمین سے اٹھو گے، اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں، یا یہ بے دہانی میں بے ادبی کر جاتی ہیں، یا دانستگی کے اندر اس کو بے ادبی کر دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جس شجر ممنوعہ سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ اس سے نہ کھاتے تو ہم بھی جنت میں ہی رہتے، ہم بھی جنت میں ہی رہتے، اور تو لہٰذا ہم ان کے جس درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے نیچے اترنا پڑا، ہمیں بھی جنت سے نیچے اترنا پڑا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک بے ادبی بھی ہے، یہ ایک بے ادبی ہے۔ تو اس کا جواب جو مفسرین نے دیا، علماء نے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کیسے جنت میں رہتے اور آپ کا استحقاق کیا ہے، آپ کیسے کلیم کرتے ہو اس بات کو کہ اگر آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب نہ جاتے اور اس درخت سے وہ دانہ یا پھل نہ کھاتے تو ہم آج بھی جنت میں ہوتے، ہم جنت سے نہ اترتے۔ تو وہ کیسے تم کلیم کر سکتے ہو اس بات کو، حالانکہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت تو پاک لوگوں کی جگہ۔ کہنے والا جو کلیم کر رہا ہے، کیا وہ اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ پاکیزہ لوگوں میں سے ہے، وہ جنتی لوگوں میں سے ہے، وہ بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہے؟ وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حضرت آدم کیوں، میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک جن لوگوں نے پیدا ہونا تھا وہ نیک لوگ بھی موجود تھے اور وہ گناہ گار لوگ بھی موجود تھے، اور ان لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ اپنی پشت سے جن لوگوں نے قیامت تک آنا ہے وہ انہوں نے زمین کے اوپر اترنا تھا۔ کیوں؟ ان کی پشت میں جنتی لوگ بھی تھے، ان کی پشت میں جہنمی لوگ بھی تھے، ان کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے، ان کی پشت میں ناپاک لوگ بھی تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اترنا تھا، تو اس لیے ان کا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ بھی ایک سبب تھا کہ اپنی پشت سے ان تمام لوگوں کو آپ زمین پر چھوڑ آئیں۔ پھر جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناپاک ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ ایسا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ان ناپاک، اصل میں آدم علیہ السلام، اگر کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے تو ہمیں بھی جنت سے نکلنا پڑا، ورنہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب نہ جاتے تو ہمیں جنت سے نہ نکلنا پڑتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ان ناپاک لوگوں کا وجود تھا جن کی وجہ سے ان کو جنت سے زمین پر آنا پڑا، کیونکہ انہوں نے ان کو بھی تو زمین پر چھوڑنا تھا نا۔ صرف جنتی تو نہیں نہ تھے آپ کی پشت میں، آپ کی پشت میں دوزخی بھی تھے، جہنمی بھی تھے، تو ان کو بھی تو زمین پر چھوڑنا تھا۔ تو وہ لوگ اس چیز کا سبب بنے ان کے زمین پر آنے کا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا۔ اور جبکہ حقیقت کچھ اور بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے تیار کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے ہر حال میں زمین میں آنا ہی تھا، بھلے وہ سبب بنا اس درخت کے قریب جانا، بھلے وہ سبب بنتا یا نہ بنتا، کوئی اور سبب بن جاتا، مگر زمین پر آنا تھا انہوں نے، کیونکہ زمین کی خلافت کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا، زمین کی خلافت کے لیے ان کو بنایا گیا تھا۔ اور پھر ایک چیز اور کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں۔ نبی جو ان سے انبیاء کرام، بعض اولیاء کرام بھی، مگر انبیاء کرام بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن جس جگہ سے وہ ہجرت کرتے ہیں
وہ نبی ایک دن پھر کامیاب اور کامران ہو کر واپس اسی جگہ پر واپس لوٹتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، کفار کافروں اور مشرکین کے شر کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر ایک دن آیا کہ آپ کس قدر فاتحانہ جاہ و جلال، عزت اور وقار کے ساتھ واپس دوبارہ جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے واپس وہاں تشریف لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے، مگر پھر ایک دن آیا کہ فاتحانہ انداز میں دوبارہ مصر کے اندر واپس تشریف لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کر گئے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف واپس اپنی جگہ پر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی، جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی، اور پھر ایک دن وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اسے بھی مٹی سے بنایا، اور اس کی مثال آدم کی طرح ہے۔ آدم کی طرح کس طرح کہ آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے تشریف انہوں نے ہجرت لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر تشریف لے گئے جو ان سے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 25 تک کا ایک مختصر قصہ تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کیوں ان کو اتارا گیا، اور اس میں کتنی برکتیں تھیں، کتنی حکمت، کیوں نبیوں اور ولیوں کی بھول کے اندر بھی اللہ نے ہزاروں لاکھوں رحمتیں اور برکتیں اور عظمتیں اور نعمتیں اور عزتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اترو تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی زمین میں مرو گے، اور اسی زمین سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔